کے سارے پتے ہمارے پاس ہیں، سیاست بھی ہمارے پاس ہے، حکومت بھی ہمارے پاس ہے اور مستقبل بھی ہمارے پاس ہے۔ اپوزیشن کو ہاتھ ملتے ہوئے آپ دیکھیں گے، آپ کو 3 جوکر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان جوکرز کی یہ آخری کھیل تھا، تمام جلسوں کی مدر آف آل جلساز ہے وہ پھر ڈی چوک راولپنڈی میں ہونے جا رہا ہے۔ جو ہم سے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے عوامی ریفرینڈم دیکھ لیں، لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک کو 16 کروڑ کی ہوئی ہے، ایک کو 20 کروڑ کی ہوئی ہے، ہم اس کی بھی شدید جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ اس 10 لاکھ کی ہجوم میں سے جس نے ووٹ ڈالنی ہوگی وہ گزر کے جائے گا، اور جب وہ ووٹ ڈال لے گا تو دوبارہ بھی اسی میں سے گزر کے اس نے جانا ہوگا، تو لہٰذا اپنی پیٹیاں کس لیں۔ 172 لوگ پورے نہ ہو رہے ہوں، 10 لاکھ لوگوں کو ڈی چوک میں لانے کا حق ہی نہیں رکھتے۔ 10 لوگ نہیں آئیں گے، کیا بے روزگار آئے گا ڈی چوک پہ؟ جس کے گھر آج روٹی کے لیے پیسے نہیں، کیا وہ ڈی چوک پہ آئے گا؟ جس کے لیے دوائی کے لیے پیسے نہیں، کیا وہ ڈی چوک پہ آئے گا؟ آرام سے اسمبلی کا اجلاس بلائیں، وہاں ووٹنگ کرائیں اور گھر جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں بیر سلیم۔ تحریک عدم اعتماد کا کھیل اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ خبروں کی اگر مانیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 21 مارچ کو نیشنل اسمبلی کا سیشن بلانے کی امید ہے، اور اگر 21 مارچ کو سیشن بلایا جاتا ہے تو نیکسٹ 7 ڈیز کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 28 مارچ کو اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا کہ عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم ہیں کہ نہیں ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پر جو ووٹنگ ہے وہ 28 مارچ کو ہونے کی امید ہے، اس صورت میں کہ اگر 21 مارچ کو سیشن بلایا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بہت سی پیش رفت ایکسپیکٹڈ ہے، بہت سی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ ان ڈیولپمنٹس میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، سب سے حیران کن ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ تحریک عدم اعتماد کے ووٹنگ سے ایگزیکٹلی ایک دن پہلے وچ از 27 مارچ، اس دن ڈی چوک پر حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف اپنے پاور شو کا مظاہرہ کرے گی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مدر آف آل جلساز ہوگا۔ اب اس مدر آف آل جلساز کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے، یہاں تک کہ شاید 10 لاکھ یا اس سے کہیں زیادہ لوگ ہوں، یہ حکومت کا کلیم ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ جلسہ کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں آئی؟ تو ہو سکتا ہے کہ جلسہ اس لیے کیا جا رہا ہو تاکہ وہ تمام لوگ، وہ تمام اتحادی یا وہ تمام ممبرز حکومت کے جو کہ شاید حکومت کو ڈچ کرانے کا سوچ رہے ہیں یا اپوزیشن کے پلڑے میں اپنا ووٹ ڈالنے کا سوچ رہے ہیں یا اپوزیشن کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں، اور شاید ان کو لگ رہا ہے کہ عمران خان اب اتنے پاپولر نہیں رہے تو ان کو ایک دفعہ پھر ان کے لیڈر، ان کے وزیر اعظم عمران خان کی پاپولیرٹی دکھائی جائے، اور اس سے بہتر موقع 27 مارچ اور اس سے بہتر جگہ یعنی ڈی چوک سے بہتر کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن جو کہیں نہیں ہوتا، میں اکثر کہتی ہوں وہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ اس دفعہ بھی کچھ سچویشن اسی قسم کی ہے کہ حکومت نے اپنے جلسے کی اناؤنسمنٹ کی 27 مارچ مدر آف آل جلساز ویئر ایٹ ڈی چوک، تاریخ ایک، وینیو ایک، تو چاروں ناچار اپوزیشن کو بھی اپنی کاؤنٹر سٹریٹجی بتانی پڑی، اور ان کی کاؤنٹر سٹریٹجی یہ تھی کہ حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھئی اپوزیشن بھی اپنا جلسہ 27 مارچ کو ہی کرے گی، وہ بھی کہاں؟ اسی وینیو یعنی ڈی چوک پر۔ اب پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا ہے، نہ ہو پایا ہے، پتہ نہیں اب یہ کیسے ہوگا، لیکن ظاہری سی بات ہے اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خون ریزی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اپوزیشن اور حکومت کے کارکنان، ارکان، سپورٹرز آمنے سامنے ہوئے، ایک ہی جگہ پر ہوئے، ڈی چوک پر ہوئے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تصادم ہو سکتا ہے۔ اس تصادم کو، اس خون ریزی کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ جو وہ اتحادی جن کے اوپر حکومت اور اپوزیشن تکیہ کیے بیٹھے ہیں، وہ اس ہفتے یا پھر 23 مارچ کے فوراً بعد کبھی نہ کبھی انڈیویجولی پریس کانفرنسز کر کے عوام کو، قوم کو، حکومت اور اپوزیشن کو یہ واضح طور پر اپنے پریس کانفرنسز کے ذریعے بتائے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے یا وہ کس سائڈ پر ہے۔ اگر وہ اتحادی، لیٹ اٹ بی کاف لیگ، لیٹ اٹ بی ایم کیو ایم، لیٹ اٹ بی باپ، وہ 17 سیٹس، وہ 17 ارکان اور وہ 3 بڑے اتحادی اگر اپنا ووٹ حکومت کے پلڑے میں ڈالتے ہیں تو obviously اپوزیشن کا زور ٹوٹے گا، اور اگر یہ اتحادی اپوزیشن کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر obviously حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہوگا۔ اینی ویز جو بھی صورتحال ہوگی، دونوں صورتوں میں حکومت کے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی پریسر کا، ان کے اعلان کا، ان کی سائٹ سلیکشن کا انتظار رہے گا، اور یہ کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، 1-2 دنوں میں یہ سچویشن بھی کلیئر ہو جائے گی۔ اینی ویز جی، آج بھی ہم انہی پیش رفت پر بات کریں گے، انہی بدلتی ہوئی صورتحال پر بات کریں گے اور نئی ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے۔ اس کے لیے آج کے پینلسٹ میرے ساتھ ہیں جی عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، سیٹنگ ایم این اے ہیں، رکن ہے نیشنل اسمبلی کی۔ السلام علیکم، خوش آمدید، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ شہزہ فاطمہ خواجہ آپ سے تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گی، رکن ہے پی ایم ایل این کی، وہ بھی نیشنل اسمبلی کی ممبر ہیں۔ اور قادر مندوخیل صاحب اگین
नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों मेहमानों को खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। शज़ा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है जी। ओके, आई एम ग्लैड। वैसे तो मैं आलिया से शो शुरू करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता चला कि आप मेरे साथ बन चुकी हैं, तो क्यों ना इस दफा फिर ऑपोजिशन से बिस्मिल्लाह की जाए। तो शज़ा, ये जो आप लोग एक नैरेटिव भी बना रहे थे कि अब इमरान खान इतने पॉपुलर नहीं रहे हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। शहबाज शरीफ साहब को मैंने कहते हुए सुना कि उन्होंने कहा कि मैं दावा करता हूं कि इमरान खान जो हुकूमत है वो एक जलसा करे, उनको जूते खाने पड़ेंगे, अवाम में तो आए। तो हुकूमत जलसे कर रही है शज़ा, और आप देख रहे हैं कि जलसे में बहुत से लोग आ रहे हैं। तो अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी अपनी जगह पर बरकरार है या ज्यादा हो गई है क्योंकि लोग आ रहे हैं, ही स्टिल द क्राउड पुलर, तो फिर आप क्यों निकालना चाहते हैं इमरान खान को? टेन्योर पूरा करने देना उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें विनेश, जहां तक लोगों की बात है और जलसों की बात है, बिल्कुल अवामी जलसे कर रहे हैं और बेशक करते रहें। वैसे हुकूमत में लोग कम अपनी जलसे करते हैं, लेकिन अगर ये करना चाहते हैं तो जरूर करें। कल टीवी ने और मीडिया ने खबर चलाई थी और फिर हमें भी अपने लोकल सोर्सेज से पता चला था कि हाफिजाबाद में तो इन्होंने पटवारियों के जिम्मेदारी लगाई थी और 800 लोगों को रुपए पे दिहाड़ी पे लोगों को बुलाया था। और पहले भी यही खबरें आती रही कि सरकारी जो मुलाजिम हैं, जो टीचर्स हैं उस इलाके के, उनको मैंडेट दिया जाता है कि आप पूरी तरीके से आए। मैं अगर मान भी लेती हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है और इनके जलसों में लोग आ रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, आए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये बात कहीं नहीं गई कि इस मुल्क के अंदर पिछले 5 सालों में जो एक मुआशी बहरान आया है और जिस तरह से महंगाई का तूफान आया है, एक गरीब आदमी का जीना यहाँ पे इस वक्त जो है वो मुमकिन नहीं रहा। तो अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एज एन ऑपोजिशन लाना चाहते हैं, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, हम कोई गैर आईनी काम नहीं कर रहे। आपको तसल्ली है ना कि लोग आपके साथ हैं, आपको तसल्ली है कि आप अभी भी बहुत पॉपुलर हैं, आपको तसल्ली है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है, तो आप आए असेंबली में, आप आए। अपने आपको तो इतनी तसल्ली है तो आपको तो अपने मेंबरान को कहना चाहिए जी आपको खुली छूट है, आप जाएं, आप जाना चाहते हैं जाए, नहीं जाना तो चाहते करना है तो करना है, बल्कि उन्होंने नहीं लाना। 172 तो आपने लेकर आने हैं शज़ा, 172 मेंबर्स, योर टारगेट। मैं वहीं पे आ रही हूँ, लेकिन आपको ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक वजीर कह रहा है कि जो जाएगा वोट डालने हम उसके घर के घेराव करेंगे, एक वजीर कहता है जो वोट डालेगा हम उसको कुचल देंगे। वजीर दाखिला ये बयान दे रहे हैं हम उसको कुचल देंगे। जो इनका वजीर है ये इंफॉर्मेशन वाले साहब, वो कहते हैं हम शज़ा, आपके मेंबर्स ने पंजाब असेंबली में मैंने देखा जिन लोगों ने उस्मान बुज़दार से मुलाकातें की, आपने उनके सर पे लोटे रखे। सो दिस वाज अ रॉन्ग प्रेसिडेंस। ये सब करते हैं, इसी को तो सियासत कहते हैं। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। हाँ, लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट। आप फिर बीच में सवाल अगला कर देना। बोले ये कहना कि जी हम डी चौक पे 10 लाख लोग लाएंगे, उसके थ्रू गुजर के जाना पड़ेगा वोट डालने, ये करने, देखिए ये फिजिकली रिस्ट्रेन किसी को नहीं कर सकते, गैर आईनी काम ना करें। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप इतने पॉपुलर हैं तो आप 172 मेंबर आप ना पूरे होने दें, आपके पास इस वक्त गवर्नमेंट में मेजोरिटी, आप रोक लें। मतलब इसका मतलब है कि वो वाकई कोई बौखलाहट का शिकार है। जिस तरह से वजीर आजम ने पिछले 2-3 दिनों में तकारीर की हैं, जिस तरह से वो अपोजिशन को डरा धमका रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, और जो वो लोगों अलकाब से लोगों को पुकार रहे हैं, बदतमीजी बदतहजीबी का तूफान उठाया हुआ है नेशनल टेलीविजन के ऊपर, तो ये सब कुछ क्लियर है कि ये लोग जो हैं ये घबराए हुए हैं। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमारे 172 मेंबर्स पूरे करने का ताल्लुक है, हम कह रहे हैं कि हम लेके आएंगे। आपको लगता है कि हम नहीं ला सकते तो ठीक है, आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें तमाम मेंबर्स को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के मुताबिक, और हम बिल्कुल अपने मेंबरान पूरे करेंगे। नहीं कर सकेंगे तो हम हार जाएंगे, इसमें तो इतना कोई प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है। लेकिन कोई ये बाबर रवान साहब कह रहे हैं हम इसको आईनी तौर पे कुचल देंगे। भैया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कैसे कुचल सकते हैं? आप अपने मेंबर्स को डरा रहे हैं, हम आपको डी-सीट कर देंगे वोट देने से पहले ही। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी इंटरप्रिटेशंस निकाल रहे हैं जो जिंदगी में कभी हुई नहीं। तो इनको मेरी तरफ से तो यही राय है कि अगर ये इतने मुतमईन हैं तो डी चौक को अखाड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। अपना जलसा जाएं, जाके रावलपिंडी में कर लें। आप हुकूमत हैं, आपको हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है, मेंबर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना
کہ وہ سیفلی جو ہے پارلیمنٹ تک پہنچے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کہتے ہیں آپ 10 لاکھ لوگ باہر کھڑے کریں گے, اس کے تھرو ممبر گزر کے جائیں. کوئی خدا کا خوف کریں, یہ کوئی یہاں پہ جنگل کا قانون نہیں ہے, ایک ملک چل رہا ہے, آپ حکومت میں ہیں, جتنی دیر ہیں اتنی دیر تو اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے آپ کا پوائنٹ شاہ بنے رہیے, دوسرے سیگمنٹ میں واپس آپ کی طرف آؤں گی. عالیہ السلام علیکم, یہیں سے مجھے بات شروع کرنی ہے. آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں, آپ انڈیویجولی بھی مجھے کانفیڈنٹ لگ رہی ہیں, خان صاحب بھی کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں, آپ کے اتحادی آپ کے بقول کہیں نہیں جا رہے ہیں, آپ کی پارٹی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک اس طرح کا نہیں بن رہا جس سے آپ کو نقصان ہو. یہ بھی حکومت ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ سب کے تحفظات بھی دور کر لیں گے. جب اتنے کانفیڈنٹ ہیں, کوئی دراڑ نہیں آ رہی پارٹی میں, کوئی پرابلم نہیں ہے, حالات آپ کے انڈر کنٹرول ہیں, سو وہ جو مدر آف آل جلساز ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ جو ڈرا ہوا ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو ڈراتا ہے. تو کیا آپ ڈر گئے ہیں؟ آپ کے ڈرے ہوئے ہیں, کس چیز سے ڈر ہے آپ کو؟ اچھا, تھینک یو بینش. بینش بڑے مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں. ایک بات آپ بھول گئی تھی, وہ میں نے کہا میں ذرا ایڈ کر دوں. آپ کو یاد ہے کسی کی لیڈر, سو کالڈ لیڈر نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب عوام میں مت نکلیے گا, اگر نکلیے گا تو ہیلمٹ پہن کے نکلیے گا, عوام میں نکل نہیں سکتے آج کے بعد آپ. تو آپ نے میلسی کا جلسہ بھی دیکھا, آپ نے دیر کا جلسہ بھی دیکھا, اور آپ نے حافظ آباد کا جلسہ بھی دیکھا. شیزا نے بہت میرے علم میں اضافہ کیا, تھوڑا سا علم میں اور اضافہ ان کے سو کالڈ یہ جو آج کل جو لیڈرز شیئر کر رہے ہیں نا, انہوں نے بھی کیا. وہ کیا تھا, اتوار والے دن سکول کھلے ہوتے ہیں جنہیں زبردستی بند کرا کے بچوں کو جلسے میں لایا جاتا ہے. خدا کی قسم میں بتا دوں, یہ سٹیٹمنٹ سن کے نا وہ جو بچوں کے والدین ہیں نا ان کی تو کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اب میں اور بتا دوں, ہماری جو بے چینی, ہماری وہ, اور ہمارے منہ سے جو پھول جھڑتے ہیں اور ان کے منہ سے جو پھول جھڑتے ہیں, وہ پھول جھڑ رہے تھے. وہ جو زرداری صاحب شروع کس نے کیا تھا, کس نے کہا تھا پرائم منسٹر کو ناپاک؟ میں کہنا نہیں چاہتی تھی. اس سے اگلے دن ان کے صاحبزادے آتے ہیں, اور صاحبزادے آ کر شروع کس سے کرتے ہیں؟ ماں کو گالی, بہن کو گالی, بیوی کو گالی, چیریٹی کو گالی. اگلے دن دوسرے صاحب تشریف لے کر آتے, وہ کہتے ہیں پٹا ڈالو, لگام ڈالو. کون سی لینگویج ہے؟ اس لینگویج پر اعتراض نہیں ہے, لیکن جب ہم بات کریں گے, ہم 10%, 50%, 100%, وہ عمران خان یا عالیہ حمزہ تو نہیں کہہ رہے, وہ تو بی بی سی کی رپورٹس ہیں. ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ جو ان کے ہاتھ کرتے ہوئے وہ پوری رپورٹس ہیں. یا 4 ارب جو مقصود چپراسی جن کا فرنٹ مین ہے, یا ذوالفقار احمد جن کے کچن کے خرچے اٹھاتے ہیں, وہ میری رپورٹس تو نہیں ہے. اگر چوروں کو چور کہنا, اور آج تک آپ یہ دیکھیں 35 سال یہ دستوگری مارے, ایک کو ڈاکو کہتا رہا, ایک کو کہتا رہا میں تمہیں لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا, تمہارے پیٹ پھاڑوں گا اور اس میں سے پیسے نکالوں گا. تو وہ حاجی پرہیزگار تھے. دوسرا کہتا رہا تم سب سے بڑے غدار ہو, گریٹر پنجاب بنانے والے ہو, وہ حاجی پرہیزگار تھے. آج جو انہیں ہماری لینگویج کے اوپر اعتراض ہے, پھر آج انہوں نے کہا جی ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. بالکل رائٹ ہے, میں یہ کہتی ہوں آپ کا رائٹ ہے عدم اعتماد لے کر آنا, لیکن کیا یہ بھی آپ کا رائٹ ہے؟ پہلے تو 63A کے لیے بڑی بڑی تقریریں کی, 18ویں ترمیم کا ڈھول گلے میں باندھا, اور آپ لوگ کہتے رہے فلور کراسنگ نہیں کرنی, تم نے میرے بندے نہیں توڑنے, میں نے تمہارے بندے نہیں توڑنے. چارٹرڈ آف ڈیموکریسی, ایک جس کا لیڈر بگوڑا ہے, دوسری جس کی لیڈر جو ہے وہ قبر میں بیٹھی ہیں, وہ کر کے گئے. کسی نے ان کو دکھایا کہ یہ پڑھو, یہ کیا چارٹرڈ آف ڈکیتی جو تم لوگ کر کے گئے تھے, اسی کی کوئی عزت رکھ لو تم لوگ, اسی کی کوئی عزت رکھ کے تم لوگ یہ کہو. اور یہ ترغیب دے رہے ہیں. آپ سعد رفیق کی سٹیٹمنٹ سنیں یا کسی اور کی سٹیٹمنٹ سنیں, ان لوگ کہتے ہیں غیر آئینی کام ہے, تو مجھے پتہ چل رہا ہے یہ ہے ہمیں اقتدار میں آنا ہے. پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کیوں مجھے اس کا جواب مل گیا, آپ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ نہیں ڈرے ہوئے؟ میں نے آپ کو سوال رکھا تھا, مجھے اس کا جواب مل گیا. یہ سارا کچھ صرف اس لیے ہو رہا ہے. مجھے آپ یہ بتا دیں کیا خان صاحب پہ کرپشن کے کوئی چارجز ہیں جس طرح سے ان تینوں لیڈرز کے اوپر ہیں؟ کیا خان صاحب نے کوئی جو ہے کوئی بدامنی کی ہے جس طرح سے ماڈل ٹاؤن ہوا تھا, یا جس طرح سے اور کوئی کام ہوا تھا؟ کیا ہے خان صاحب کے اوپر؟ ایک ہی بات ہے جو ان کے سارے لیڈر آ کر کہہ رہے, یورپین یونین کو ناراض کر دیا, امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا. بات صرف اتنی ہے, جن کی جائیدادیں باہر, جن کی اولادیں باہر, جن کے علاج باہر, ان کو یہی ڈر ہے کہ اگر ایک خود مختار ایک بہادر لیڈر آ گیا تو جس طرح روس میں ہوا ہے, چلے عالیہ مجھے آپ کو کانفیڈنس پتہ چل رہا ہے. عالیہ مجھے سوال کرنے دیں, عالیہ مجھے سوال کرنے دیں. چل گیا ہے کون سا لیڈر سچ کے ساتھ ہے, کون سا چور لٹیروں کے ساتھ ہے.
میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا. آل رائٹ عالیہ آپ کا پوائنٹ مجھے آ گیا. مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کو شامل کرنا ہے قادر مندوخیل صاحب کو. قادر مندوخیل صاحب, میں نے سوال تو کچھ اور کرنا تھا لیکن ابھی عالیہ نے بھی اس کا ذکر کیا. آپ کی تو کام پہ ٹانک رہی ہیں, پہلے اس کا جواب دیں. باقی ایسا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 95 کے مطابق عدم اعتماد کا تحریک کام دیا ہے. آئین کے مطابق ہم نے جو جلسے جلوس کیے ہے, کراچی سے لے کے اسلام آباد تک 10 دن ہم سڑکوں پہ تھے. کوئی گملہ ٹوٹا, کوئی شیشہ ٹوٹا, کوئی پولیس افسر کو تپڑ مارا, کسی عدالت کے اوپر شلوار قمیض لٹکایا, ہنڈی کے ذریعے کیا کیا. یہ ذہنی توازن کھو بیٹے پرائم منسٹر سے لے کے ان کے ایک اسپوکس مین تک. آپ ان کی باتوں سے اندازہ لگا لیے یہ ذہنی توازن کا نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے. سوال آپ کا کچھ ہوتا ہے, جواب ان کا کچھ ہوتا ہے. میں بہت ساری باتوں کا جواب نہیں دینا چاہ رہا ہوں, 2 باتیں کا جواب ضرور سمجھتا ہوں. کہ ان کی اولادیں باہر ہے, تو خدا کا خوف کا لو. جن کی اولادیں باہر ہے وہ اپنے تو دیکھو آپ کی اولاد کہاں پر ہے اور کہاں پہ رہ رہے ہیں. وہاں نماز کی اجازت ہے اس گھر میں جہاں رہ رہے, زیادہ نہیں بولوں گا. اس کے بعد یہ کہہ رہے یہ ہمارے پر چارجز نہیں ہے. کیا امریکن کورٹ کا فیصلہ چارجز نہیں ہوتا ہے؟ کیا بھٹو شہید نے جب 303 لوگوں کو کرپشن پہ نکلا, ان کے والد محترم کرپشن پہ نہیں نکالا گیا, جس کی پرورش ہوئی ہے کرپشن کے اوپر, اس سے آپ کیا مثالیں دے رہے ہو, کیا باتیں کرو. یہ تو اور باتیں ہوتا ہے نا بہت ساری. اب سارے مسئلہ کیا ہے بینش, مسئلہ کیا ہے؟ عدم اعتماد کی تحریک اتنا یہ پرولونگ کرے اسمبلی کے اجلاس کا, یہ اتنی کانفیڈنٹ ہے تو کل صبح بلا لے, 11 بجے بلا لے, 11:30 تک پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. سمپل سا سوال ہے. یہ اتنی بڑی دھمکیاں ان کے وزیر دے رہے ہیں, ان کا وہ فواد چودھری جو ویسے ہی کرایہ کا ترجمان ہے, وہ کہتے ہیں 10 لاکھ لوگوں سے گزرنا پڑے گا. او بھائی خدا کا خواستہ بولو, تمہیں اپنے گاؤں میں بھی پناہ نہیں ملے گی. یہ جالوں کے غضب سے جو نا آپ ڈرے, اور یہ پورا اپوزیشن ہے, آپ کو اپنے گھر میں پناہ نہیں ملے گی. تو سوال یہ اب کس کو دھمکی دے رہے ہو؟ اس پارٹی کو جس نے پانسیاں دیکھی ہے, جس نے جیلیں دیکھے, جس نے کوڑے دیکھے, ان کو, اپوزیشن کو, جہاں مسلم لیگ نون ہے, جمعیت اسلام کے لوگ ہیں, ان کو آپ دے رہے. اور آپ نے جو ہنڈا گردی پارلیمنٹ لاجز میں کیا, بینش میں موجود تھا, 12 لوگ آئے تھے رضاکار جمعیت کے, باقاعدہ گیٹ میں انٹری کر گئے. آپ نے ان کی ہنڈا گردی دیکھی, آپ نے ان کی بدماشی دیکھی, اور پھر یہ ایک چیز کر رہے تھے, وہ جو گیٹ نمبر 4 کا پیداوار اپنے آپ کو خود کہتے ہیں, کتنی بڑھ کے مانگ رہے ہیں, ہم یہ کریں وہ کریں. یہ کوئی وزیر داخلہ کے لائق آدمی ہے؟ اور جس پرائم منسٹر نے زبان استعمال کی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک بریک لینے دیں قادر بھائی, بریک لینے دیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اگلے سیگمنٹ کے اندر تینوں پینلسٹ میرے ساتھ ہوں گے اور دوبارہ ڈسکشن کو ریزیوم کریں گے. ول بی بیک شارٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ, اور آج سیدھی بات زون میں میرے ساتھ ہیں جی عالیہ حمزہ پاکستان تحریک انصاف سے, شہزہ فاطمہ خواجہ PMLN سے, قادر مندوخیل پاکستان پیپلز پارٹی سے. شہزہ اس راؤنڈ کا بھی آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی. یہ مدر آف جلسہ ہو رہا ہے, پھر آپ ہی نے ابھی مجھے کہا, ہمیں بھی پتا تھا, آپ نے بار بار ریپیٹڈلی اپنے پہلے سیگمنٹ کے جواب میں اس کو ری انشور کیا کہ عوام کو پتہ چل جائے کہ بھئی تمام لوگ اس جلسے کو کراس کر کے پارلیمان میں جائیں گے. اگر تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے تو لوگ کیسے جائیں گے, کیسے واپس آئیں گے؟ آپ نے بھی خود ہی کہا کہ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو. تو ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے بینچز سے تو کسی کا جانا مشکل لگتا ہے. تو آپ نے تکیہ کر لیا ان تمام اتحادیوں پر. اب جب اتنے ترلے منتے آپ جیسی بڑی اپوزیشن کی جماعت کو کرنے پڑ رہے ہیں عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے, تو ایک ترلا آپ عمران خان صاحب کا کر لیں. کیا پتا وہ آپ کا ترلا مان جائے اور خود ہی چلے جائیں. ٹرائی کیا آپ نے یہ آپشن؟ دیکھیں, جو شخص اپنی کرسی بچانے کے لیے پارلیمنٹری لاجز پہ اٹیک کرتا ہے, پہلے وہ کرسی کو پانے کے لیے پارلیمنٹ پہ حملہ کرتا ہے, اس پہ لان تان کرتا ہے, پھر وہ PTV پہ حملہ کر دیتا ہے, پھر وہ انہوں نے کہا ماڈل ٹاؤن کا اور پتہ نہیں کیا کیا, پھر سے وہی بھگوڑا اور اردو کا مذاق اڑانا, جو مطلب غیر سنجیدہ چگتے ہیں. جب آپ کے پاس کانٹینٹ نہ ہو پھر آپ مارتے ہیں. تو میں اس چیزوں پہ نہیں آؤں گی کہ عمران خان سے کیا کیا نہیں بولا گیا جب وہ اوتھ لے رہے تھے, اور کیا کیا ججمنٹس ان کے خلاف کون کون سی عدالتوں نے دی ہوئی ہیں.
اور کیا کیا کرپشن کی کیسز تو ابھی آئیں گے سامنے, جہاں آٹا غائب ہو گیا, جس ملک سے چینی غائب ہو گئی, جس ملک سے پیٹرول غائب ہو گیا, پھر گیس غائب ہو گئی, دوائیاں 500% مہنگی ہو گئی. یہ تو سارے آپ کو بھگتنے پڑیں گے, اس کا ہمیں نہ کوئی ڈر ہے, نہ کوئی ہمیں اس میں کوئی ہماری دو رائے ہے ہی نہیں. تو وہ تو آپ کو وقت دکھائے گا اور بتائے گا بھی کہ کون کتنا بڑا چور ہے. اور بات ہو رہی تھی کہ ہم عمران خان صاحب, تو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے آنے کے لیے پارلیمان پہ حملہ کیا. ان کی ریکارڈنگ موجودہ وزیر اعظم اور صدر کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ بہت اچھا ہوا, مبارک ہو, پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا, انہوں نے وہ نقصان پہنچایا. انہوں نے جو حرکتیں کنٹینر پہ کی اور جو باتیں کی, مطلب اس کی مثال, اس بدتمیزی کی, بے شرمی کی مثال نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں. اور اب اپنی کرسی بچانے کے لیے جس قسم کے وہ حرکتیں کر رہے ہیں, دیکھیں میرے کوریڈور کے اندر وہ پولیس والے تھے جو سارا آپ نے معاملہ ٹی وی پہ تھوڑی دیر دیکھا, پھر انہوں نے بلیک آؤٹ کروا دیا. وہ سارا معاملہ میرے اس دروازے, لانچ کے دروازے کے باہر کوریڈور میں ہو رہا تھا, اور میں پھر اس لانچ میں اگلے 5 منٹ میں موجود تھی. کوئی ان کو اسلحہ نہیں ملا, کچھ نہیں ملا. جس طرح انہوں نے چار دیواری ویسے اس ٹائم وزیر اعظم آپ کے پارلیمنٹ لاجز میں ہیں باپ سے ملنے کے لیے, وہ جہاں مرضی جائیں جی, آئی ایم لیسٹ بادرڈ اباؤٹ ہم اینی مور. اس لیے تو کہہ رہے ہیں کرنا ہم سے کر لیں, کیا پتا کوئی صورتحال نکل آئے. نہیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی ہمیں وزیر اعظم سے بات کرنے کی بھی جو ہے وہ ضرورت پڑے. ایسے تکبر والے شخص سے, ایسے چھوٹے دل کے اور جو جس میں ذرا بزاداری نہیں ہے, اس طرح کے شخص سے نہ ہمیں بات کرنے کی, نہ ترلا کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتا رہی تھی ہوا کیا. انہوں نے چار دیواری کا بھی خیال نہیں کیا. مولانا صلاح الدین ایوبی کی گھر کا دروازہ توڑ کے بغیر کسی خاتون پولیس والوں کے یہ اندر داخل ہوئے. یہ کیوں نہیں پوچھتے وزیر داخلہ سے اور اسپیکر سے کہ پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی ہے اس میں پھر اگر ان کو اتنا پرابلم تھا ان لوگوں سے, ان لوگوں کو اندر کیوں آنے دیا؟ اور جب وہ اندر آ گئے تھے تو ان کو اتنا, ان کی اندر کوئی سینس نہیں ہے. یہ حکومت ہے کہ آپ فون کر کے پتا کریں, کوئی تمیز طریقہ ہوتا ہے. آپ پریزنر وین ایک باہر لا کے کھڑی کرتے ہیں. انہوں نے جس طرح جمال الدین کی پگڑی اتار کے ان کو مارا, جس طرح سینیٹر کامران مرتضیٰ کو مارا, باقاعدہ سپاہیوں نے ان کے مارا, اور انہوں نے ایک کنڈمنیشن نہیں دی. ان کو چاہیے تھا یہ شیخ رشید کو فائر کرتے اسی وقت اگر ان کو ذرا سی بھی شرم اور کسی پارلیمنٹیرین کا استحقاق تھا. تو ایسا شخص جو اپنی کرسی بچانے کے لیے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یہ کر سکتا ہے, اس شخص سے ہمیں کوئی بعید نہیں. وہ شخص ابھی آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گی خود ہی گھر جائے گا اور خود ہی ترلوں پہ اترے گا, اور اس کے جتنے یہ وزراء اور انہوں نے ٹولہ اکٹھا کیا ہے یہ باہر ہوں گے, یہ ملک سے باہر بھاگیں گے. چلیں عالیہ کے پاس ذرا جانے دیں. عالیہ مجھے بتا آپ نے شزا کا جواب دینا ہے, لیکن نہیں ایسے نہیں عالیہ, پہلے میں سوال کروں گی پھر آپ اس کا جواب دیں گی. شزا آپ کے ساتھ پارلیمنٹ لاجز میں ہیں, ان کے لاج پہ جا کے اس کا جواب دے دینا. جواب دینا ہے, فکر نہ کریں. قادر بھائی بھی پارلیمنٹ لاجز میں ہے, ان کا بھی جواب ان کو پارلیمنٹ لاجز میں دے دیجیے گا. میں بہت دور ہوں, اس وقت لاہور میں بیٹھی نہیں ہوں, میرے دسترست میں آپ تینوں نہیں ہیں, آپ تینوں اسلام آباد میں ہیں. میری پہلے بات سن لیں. میں بھی لاہور میں بیٹھی ہوں. آپ میری پہلے میرا پہلے سوال, نہیں پہلے میرا سوال آ رہا ہے, پلیز آئی ریلی اپریشیٹ اگر آپ میرے سوال کا پہلے جواب دے دیں. اس ہفتے یا اگلے ہفتے یا جب بھی 23 مارچ یا اس کے فوراً بعد بفور تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ اور اس سیشن کال کرنے سے پہلے, اگر جو اپوزیشن کی اتحادی, جو حکومت کی اتحادی 3 بڑی جماعتیں ہیں, لیٹ اٹ بی باب, لیٹ اٹ بی ایم کیو ایم, لیٹ اٹ بی کاف لیگ, ان میں سے اگر کوئی بھی پریسر کر دے یا تینوں پریس کانفرنس کر کے یہ بتا دے کہ ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں اور اپوزیشن سے جا کے مل رہے ہیں, کیا تب بھی آپ مدر آف آل جلساز کریں گے, اور تب حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں بینش, یہ تو ساری اسٹریٹجیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور ہر بدلتے دن کے ساتھ ظاہر ہے اسٹریٹجیز چینج ہوتی ہیں. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں, اتحادی ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہیں, اس لیے یہ تو ابھی اٹس آؤٹ آف کوسچن کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. ہر گھنٹے کے بعد جو ہے بڑی آپ کیا سارائیاں سن رہی ہیں. ابھی تو میں تو جو چیزیں نا بڑی انٹرسٹنگ ہے. سب سے پہلے کہا گیا کرسی کے لیے عمران خان نے کیا کیا. میں بتا دوں کرسی کے لیے کیا 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 گیا. وہ جس کے پیٹ کو پھاڑ کر پیسے نکالنے تھے نا, اس
سے جا کر جو ہے ملا گیا, اس کی منتیں ترلے کی گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ جن کی تعزیت قبول نہیں تھی ان کے ماتھا ٹیکا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ایم کیو ایم جن کو یہ برداشت نہیں کرتے تھے ان کے دروازے پر گئے. ابھی کی بات ہے, حمزہ شہباز, جہانگیر ترین کے ایون ملازموں کے تلوے چاٹ رہے اس وقت جا کر. تو کرسی کے لیے کس نے بوٹ پالش کرنے تھے؟ جنہوں نے کرنے تھے انہوں نے ہی کرنے تھے. بڑے انہوں نے کہا نا کامران مرتضیٰ کی لینگویج سنی تھی کہ وہ کیا لینگویج یوز کر رہے تھے ٹی وی کے اوپر آ کر. لیکن میں ان کے بارے میں کیا کہوں, ان کو تو وہ ساری چیزیں جو جب یہ کہیں گے تو وہ پھول برستے ہیں, جب ہم کہیں گے تو وہ پتھر لگتے ہیں. وہ شائستگی پر تو میں پھر آتی ہوں نا. اب سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں, انہوں نے کہا تھا نا این آر او عمران خان نے جہانگیر ترین کو دے دیا, تو پھر آج یہ جہانگیر ترین سے این آر او لینے گئے یا علیم خان کے گھر این آر او لینے گئے؟ خان صاحب نے نا ان کی ناکوں سے لکیریں نکالی ہیں. اب ذرا سن لیں ان کی, جو کہتے تھے نا خان صاحب کو سیاست نہیں آتی, اب ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی. اب آپ آ جائیں, میرے لیڈر کا مقابلہ کریں گے یہ لوگ, وہ عالمی لیڈر, عالمی لیول کا لیڈر, یہ آلو پائے چنے کھانے والے, اور دوسرا وہ جو سینما کے ٹکٹ بلیک کرنے والا. انہوں نے ابھی فیملیز کی بات کی تھی, ذرا میں فیملیز کا کمپیریزن کروں, بڑی اچھی طرح میں کمپیریزن کروں گی. صرف ایک سیکنڈ, نہیں کیوں تمیز سن لیں, ہم آپ کریں تو اچھا ہے, ہم کریں تو مطلب ہم کچھ نہ کریں. تو ذرا سنیں, وہ جن کا دادا پاکستان بنانے کے خلاف, وہ جن کا نانا پاکستان توڑنے والا, وہ جن کی ماں کرپشن کرنے کی ماہر, وہ جن کا باپ جس کو ساری دنیا 10%, 50%, 100% کہتی ہے, یہ آ کر بتائیں گے. وہ جس نے اس دن خود مانے کہ میرا باپ اور میرے جو دادا ہے وہ بیمبینو سینما کے ٹکٹ بلیک کیا کرتا تھا, یہ کس طرح کی آ کر باتیں کرتے ہیں. کوئی سچ جھوٹ بولنا سیکھیں, اب بہت ہو گیا ہے یہ حرکتیں کرنا. ہماری اپوزیشن نے آپ کو بہت تحمل سے سنا, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی قادر مندوخیل صاحب نے نہ صرف تحمل سے سنا بلکہ مسکراہٹ کے ساتھ سنا. قادر بھائی, I am listening to you in a bit. ایک چھوٹا سا بریک لینے دیں, اس کے بعد میں آپ ہی کی طرف آ رہی ہوں. We'll resume shortly. ویلکم بیک جی. وقت کم ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف چاہیے جی. قادر بھائی رسپونڈ کیجئے پلیز. دیکھیے, حکمران پارٹی کے 155 اور اتحادی کے ان کے 17, تو آج میری طرف سے سن رہے اتحادی باپ پارٹی 5 ووٹ کے ساتھ, کاف لیگ 5 ووٹ کے ساتھ, ایم کیو ایم 7 ووٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے. اب ان کا یہ عزت کا راستہ یہی ہم دے رہے کہ وہ استعفیٰ دے اور اپنے آپ کو بےزتی سے بچا لے, نہیں تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جو ان کے لوگ رابطہ کرے وہ الگ ہے. کم از کم 30 کے لیڈ سے ہم یہ تحریک پاس کریں گے عدم اعتماد کا. 17 تو ان کے ساتھ ہے. تو آپ مجھے بتا دو, یہ اتنی بڑھتے مار ہے, یہ سب ذہنی توازن کھو بیٹھے ہوئے, یہ اگلے آنے والے دنوں میں اور بال نوچنے لگیں گے. یہ سارے یہ گالیاں دیتے رہیں گے. یہ جو ان کو ترغیب ملی ہے, تربیت ملی, یہ اس کو پورے کو پورے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا لیں گے اس تجربے سے, جو ایک کو 26 دن کے دھرنا پارٹی نے سارا سیکھا ہے انہوں نے. سوال یہ کیا مسئلہ, آئین کے مطابق عدمات کی تحریک لائے. اگر اتنے کانفیڈنٹ ہے, کل صبح اجلاس بلا لے 11 بجے, وہ 11:30 تک پتہ چل جائے گا. اللہ خیر صلی اللہ, یا ہم کامیاب وہ کامیاب. اس میں اتنا رونے دھونے کی, اتنا گالی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عالیہ, یہ ہوتا ہے کانفیڈینس. ان کے نمبر ہوم ورک پورا ہے. 1 منٹ ہے میرے پاس, جلدی سے جلدی رسپونڈ کریں بس. آپ جی اتنا انٹرسٹنگ سی بات ہے, جب اتحادی ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو اجلاس بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. لات مار کے انہوں نے حکومت گرانی تھی, پھر ان کی تقریر سے ہماری حکومت گرنی تھی. اب آ کر منتیں کر رہے ہیں استعفے دے دے اللہ کے واسطے, کیونکہ نہ بندے پورے ہو رہے ہیں نہ اتحادی مان رہے ہیں. تو ان کی باتوں سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے, باقی انہوں نے کہا ہے دماغی توازن, وہ تو ہم صحت کارڈ سے بھی دماغی توازن کا علاج نہیں کر سکتے, نہ کانپے ٹانگنے کا. 10 دن بعد بھیجیں گے. عالیہ از آلسو لاسٹ ہر کول. عالیہ اچھی خاصی تمیز سے شو کرتی تھی, آج ان کی بھی جو ہے نا اس سے گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ ہل گئے ہیں یہ سارے. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, 10 دن بعد شو کریں گے. بدتمیزی کرنے کی پھر بھی ضرورت کرے گا, جو جیسی بات کرے گا اس کا ویسا جواب ہے. دیٹس اٹ. انہوں نے فیملی تک گئے ہیں, مندوخیل صاحب گئے ہیں, ان کی فیملی کی ہسٹری ان کے سامنے رکھ دیا. دیٹس اٹ. باقی حمزہ شہباز سے آپ نے کرسی کے لیے بات کی, میں نے حمزہ شہباز کو بتا دیا انہوں نے کیا کیا ہے.
थैंक यू वेरी मच। शहजा ने बोला 10 दिन के बाद दोबारा शो करेंगे। कादिर मंदुखेल साहब ने कहा तमाम इत्तेहादी इनके पास मौजूद हैं। 10 दिन तो खैर बहुत दूर है, लेकिन ये मुझे पता है कि अगले 2-3 दिन में बहुत बड़ी हैपनिंग्स होने वाली हैं। आज के लिए इतना ही, कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। आज के लिए पैनलिस्ट का शुक्रिया, फीडबैक का इंतजार रहेगा। सी यू ऑल टुमारो।